السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پارہ نمبر 22، سورۃ الاحزاب، آیت نمبر 38، آیت نمبر 38۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ما كان علی على النبي النبی من حرج من حرج فيما فیما فرض الله له فرض اللہ له سنة الله سنة اللہ في الذين فی الذین خلوا من قبل خلوا من قبل وكان أمر الله وكان أمر الله قدرا مقدورا قدرا مقدورا الذين الذين يبلغون يبلغون رسالات الله رسالات الله ويخشونه ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله أحدا إلا الله وكفى بالله وكفى بالله حسيبا حسيبا۔ ما كان على النبي من حرج فيما فرض الله له سنة الله في الذين خلوا من قبل وكان أمر الله قدرا مقدورا الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله وكفى بالله حسيبا۔ ما کانا، ما میم کے بعد الف مدہ ہے، الف سے پہلے زبر ہے، کانا کاف کے بعد بھی الف مدہ ہے، علی النبی عین حروف حلقی میں سے حلق سے ادا ہوگی، حلق کے درمیان میں سے وسط حلق سے، علی النبی نون مشدد ہے، نون مشدد پہ غنہ کریں گے، ایک الف کے برابر آواز کو ناک میں چھپا کے ادا کریں گے، علی النبی من حرج، من نون ساکن ہے، نون ساکن کے بعد حروف حلقی میں سے ہا ہے تو یہاں پہ اظہار ہوگا، من حرج، ہا حلق سے ادا ہوگی، حلق کے درمیان سے وسط حلق سے، حرا را پر پڑی جائے گی کیونکہ را کے اوپر زبر ہے، حرج نون تنوین ہے جیم پہ اور نون تنوین کے بعد فا ہے تو یہاں پہ اخفا کریں گے، حرج فیما، فی یائے مدہ ہے، یا ساکن ما قبل کسرہ ہے، فیما میم کے بعد الف مدہ ہے، فرض اللہ لہ، را بھی پر پڑی جائے گی، واد بھی پر پڑا جائے گا، لفظ اللہ بھی پر پڑا جائے گا کیونکہ لفظ اللہ سے پہلے زبر ہے، لفظ اللہ سے پہلے زبر ہو پیش ہو تو پر پڑا جاتا ہے، زیر ہو تو باریک پڑا جاتا ہے، فرض اللہ لہ بڑی ہا ہے، آخر پہ وقف کریں گے اقصی حلق سے، حلق کے آخری حصے سے، سنت اللہ سین سیٹی والے حروف میں سے ہے اور بعد میں نون
مشدد ہے، شد والا نون ہے، یہاں پہ غنہ کریں گے. سنت اللہ، لفظ اللہ پر پڑھا جائے گا. فی الذین، غال نرم حروف میں سے ہے. فی الذین، غال کے بعد یائے مدہ ہے. فی الذین خلو، خو حروف مستعالیہ میں سے بھی ہے، اور کہاں سے ادا ہوتا ہے؟ ادنا حلق. ہاں، ادنا حلق، حلق کے شروع والے حصے سے. خلو، لام کے بعد واو لین ہے، نرمی سے ادا ہوگا. واو ساکن ما قبل فتحہ ہو تو واو لین ہوتا ہے. خلو من قبل، من نون ساکن ہے، بعد میں حروف اخفا میں سے قوف ہے تو یہاں پہ اخفا کریں گے. من قبل، قوف جو ہے یہ حروف مستعالیہ میں سے ہے، موٹا کر کے پڑھیں گے. با حروف قلقلہ میں سے ہے، اس کو ہلا کے پڑھیں گے. قبل، وکان، کاف باریک ہوگا اور کاف کے بعد الف مدہ ہے. امر اللہ، ام میم ساکن ہے، یہاں پہ اظہار ہوگا. امر اللہ، لفظ اللہ پر پڑھا جائے گا. قدرا مقدورا، قاف پر پڑھا جائے گا. رابی پر پڑھا جائے گا. میم مشدد ہے، شاد والی میم پہ غنہ ہوتا ہے، اور اس کے بعد قاف ہے حروف قلقلہ میں سے، اس کو ہلا کے پڑھیں گے. مقدورا، مقدو، دال کے بعد واو مدہ ہے، واو ساکن ما قبل ضمہ ہے. مقدورا، آخر پہ رابی پر پڑھی جائے گی. الذین یبلغون، یبلغون غین ہے حروف حلقی میں سے، ادنا حلق سے ادا ہوگی، حلق کے شروع والے حصے سے. غین کے بعد واو مدہ ہے، ایک الف کے برابر لمبا کریں گے. رسالات اللہ، سین سیدھی والے حروف میں سے، سین کے اوپر لام کے اوپر کھڑی زبر ہے، دونوں کو ایک ایک الف کے برابر لمبا کریں گے. رسالات اللہ، لفظ اللہ باریک ہوگا. وَيَخْشَوْنَهُ، یخ، خاف، اور اس کے بعد شین ہے حروف شجریہ میں سے. وَيَخْشَوْنَهُ، شین کے بعد واو لین ہے، اور ہا کے اوپر الٹا پیش ہے، ایک الف کے برابر لمبا کریں گے. ولا، لام کے بعد الف مدہ ہے. یخشون احدا الا اللہ، احدن، دال کے اوپر نون تنوین ہے، بعد میں حروف حلقی میں سے حمزہ ہے تو یہاں پہ اظہار ہوگا. احدن الا اللہ، لفظ اللہ اور پڑھا جائے گا. وکفا باللہ، وکفا، فا کے اوپر کھڑی زبر ہے، ایک الف کے برابر لمبا کریں گے. باللہ، لفظ اللہ باریک ہوگا. حسیبا، حسیب، یا مدہ ہے، ایک الف کے برابر لمبا کریں گے، اور آخر پہ تنوین کے بعد الف ہے تو وقفن اس کو الف مدہ سے بدل دیں گے. ما کان علی النبی من حرج، نبی پر اس کام میں کبھی کوئی تنگی نہیں. فی ما فرض اللہ له، جو اللہ نے اس کے لیے فرض کر دیا ہے. سنت اللہ، یہی اللہ کا طریقہ ہے. فی الذین، ان لوگوں کے بارے میں. خلو من قبل، جو پہلے گزرے. وکان امر اللہ قدرا مقدورا، اور اللہ کا حکم ہمیشہ سے اندازے کے مطابق ہے جو طے کیا ہوا ہے. الذین، وہ لوگ، یبلغون، جو پہنچاتے ہیں، رسالات اللہ، اللہ کے پیغامات. ویخشونہ، اور اس سے ڈرتے ہیں. ولا یخشون احدا، اور نہیں وہ ڈرتے کسی ایک سے، الا اللہ، مگر اللہ سے. وکفا باللہ حسیبا، اور کافی ہے اللہ حساب لینے والا. ما کان علی النبی من حرج، یعنی اللہ تعالی نے اپنے نبی کے ذمے جو کام مقرر کیا ہے اور جو حکم اسے دیا ہے، اس کی ادا کرنے میں کسی قسم کی بھی کوئی تنگی نبی پر نہیں ہے، کسی قسم کا کوئی حرج نہ اب ہے، نہ پہلے تھا، اور نہ ہی آئندہ ہوگا. کیونکہ کانا آیا ہے نا نفی کے استمرار کے لیے، اس لیے اس کا ترجمہ کیا گیا کہ کبھی کوئی تنگی نہیں تھی، نہ پہلے تھی، نہ اب ہے، اور نہ ہی آئندہ ہوگی. تو اسی لیے اس کو وہ بات بتانے میں لوگوں سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ یہود اس بات کی تان و تشریح کریں گے، منافقین کہیں گے
यानी मलामत की परवाह नहीं करनी चाहिए नबी को किसी की भी। और इस आयत से मालूम होता है कि जिस तरह अल्लाह ताला ने ये तय फरमाया है कि मुंह बोला बेटा, मुतबन्ना बेटा, हकीकी बेटा नहीं हो सकता, इसी तरह यह भी तय फरमा दिया कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने मुंह बोले बेटे की बीवी के साथ निकाह भी करेंगे। सैयदना ज़ैद बिन हारिसा रज़ी अल्लाह तआला अन्हो की बीवी ज़ैनब बिनते जहश रज़ी अल्लाह तआला अन्हा से। तो इसीलिए फरमाया कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इसके इजहार या इस पे अमल करने के सिलसिले में किसी किस्म की तानो तशनीह की परवाह नहीं करनी चाहिए। और इस आयत से यह भी जाहिर होता है कि आम मुसलमानों के लिए भी अपने मुतबन्ना के मुतलका से निकाह महज मुबाह है, लेकिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर बाज मसलहतों की वजह से अल्लाह ने फर्ज करार दिया था कि आपने ये अमल करना ही करना है, क्योंकि वो रस्म जो मुआशरे में राइज थी, जो रवाज था उस वक़्त का, उसको अल्लाह ताला ने खत्म करना था, इसलिए आप पे इसको फर्ज करार दिया गया। सुन्नतुल्लाहि फिल लज़ीना खलऊ मिन क़ब्ल, यानी अल्लाह ताला ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए जो कुछ तय कर दिया है उसे अदा करने में उस पर इसी तरह कोई हरज नहीं है जिस तरह के पहले लोगों पर कोई हरज नहीं था। इससे मुराद अंबिया किराम अलैहिमुस्सलाम हैं कि जैसे पहले अंबिया किराम अलैहिमुस्सलाम जो काम अल्लाह उनके जिम्मे लगाता या उनको किसी भी काम का हुक्म देता तो वो तंगी महसूस नहीं करते थे, ना ही वो अपनी कौम की परवाह करते थे, ना अपने खानदान की, ना लोगों की, वो उस काम को कर गुजरते थे। तो इसी तरह नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी चाहिए कि किसी किस्म की परवाह ना करें और इस काम को कर गुजरे। वकाना अम्रुल्लाहि क़दरन मक़दूरा, यानी अल्लाह ताला के अहकाम खास तौर पर हिकमत और मसलहत पर मबनी होते हैं। ये दुनिया के बादशाह और ये दुनिया के हमारे जो सदर हैं इनकी तरह वक्ती और फौरी जरूरत पर मुश्तमिल नहीं होते, बल्कि उसके पीछे अल्लाह रब्बुल आलमीन की बड़ी हिकमतें होती हैं और उनका एक वक़्त मुकर्रर होता है जिसके मुताबिक ये वकू पजीर होते हैं, अमल में लाए जाते हैं। अगली आयत में फरमाया अल्लज़ीना युबल्लिगूना रिसालातिल्लाहि, अब ये पिछली आयत में फरमाया कि अल्लाह का यही तरीका उन लोगों में रहा है जो इससे पहले थे। तो अब इस आयत में अल्लाह ताला उनकी तारीफ फरमा रहे हैं कि जो लोग अल्लाह ताला का पैगाम पहुंचाते हैं और उससे डरते हैं और अल्लाह का पैगाम पहुंचाने में किसी की परवाह नहीं करते, किसी से नहीं डरते, सिर्फ अल्लाह रब्बुल आलमीन से डरते हैं, इसमें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी उनकी तरह ही सिर्फ अल्लाह रब्बुल आलमीन से डरना चाहिए और अल्लाह का पैगाम पहुंचाना चाहिए, लोगों की किसी किस्म की परवाह नहीं करनी चाहिए। वकफा बिल्लाहि हसीबा का माना हिसाब लेने वाला भी है और किफायत करने वाला भी है, जैसा कि हस्बी अल्लाह, मुझे अल्लाह ही काफी है। अब पहली सूरत देखें, हिसाब लेने वाला ये है कि इसमें अकेले से डरने की वजह ये है, सिर्फ अल्लाह अकेले से डरने की वजह ये है कि उसने हर छोटे बड़े अमल का मुहासबा करना है, उसने हर छोटे अमल के बारे में भी पूछना है और हर बड़े अमल के बारे में भी सवाल करना है, और इसके लिए वो अकेला ही काफी है, उसे किसी मुआवन की या किसी मददगार की या किसी शरीक की जरूरत नहीं है। और दूसरी सूरत में कि उसके बंदे जब उसका पैगाम पहुंचाते हैं तो दुश्मनों और मुखालिफों के मुकाबले में वो किफायत भी करता है, अपने बंदों के लिए काफी हो जाता है और हर तरह से अपने बंदों की मदद करता है, इसीलिए वो अल्लाह अकेला ही काफी है। और फिर इन आयात में तकिए का भी रद है कि अल्लाह के पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम, अल्लाह ने जो पैगाम उनके जिम्मे लगाया आपने उसको बड़ी सराहत के साथ और बड़ी वजाहत के साथ लोगों तक पहुंचा दिया, उसमें किसी किस्म का भी कोई बात जो है वो छुपाई नहीं है लोगों से। हर बात, हर एक पैगाम जो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने, हर हुक्म जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दिया, इस मामले में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो पैगाम उम्मत तक पहुंचा दिया है। आपने पैगाम मशरिक में भी पहुंचाया, मगरिब में भी पहुंचाया, बल्कि तमाम बनी आदम तक आपका पैगाम कयामत तक पहुंचता रहेगा। और इंशाअल्लाह रहमान अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहुंचाया सहाबा तक, सहाबा किराम ने आगे से आपका एक एक कौल, आपका एक एक फेल,
آپ کے سارے احوال آگے بیان کر دیے، اسی طرح آگے بیان ہوتے چلے جا رہے ہیں، اور انشاءاللہ الرحمن قیامت تک ہر زمانے کے لوگ یہ پیغام آگے پہنچاتے رہیں گے۔ اور اگر ان میں سے کوئی خوف کے مارے تقیہ اختیار کرتا ہے اللہ کا دین ہم تک کیسے پہنچتا اور اس کے قیامت تک باقی رہنے کی کیا صورت ہوتی، یعنی اگر کوئی اس کو چھپاتا، صحابہ کرام چھپا لیتے، آگے نہ بیان کرتے، لیکن انہیں پوری دیانت داری کے ساتھ، پوری امانت داری کے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سارے اقوال افعال اور آپ کے احوال، آپ کے دن رات، آپ کا سفر حضر، آپ کا گھر اور گھر سے باہر، ہر چیز انہوں نے امت تک پہنچا دی ہے۔ ہمیں بھی اپنے لیے دعا کرنی چاہیے کہ جو بات ہمیں معلوم ہے اللہ تعالیٰ اپنے فضل کے ساتھ ہمیں بھی توفیق دے کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ پیغام لوگوں تک پہنچا دیں۔ اللہ ہمیں بھی ان لوگوں میں شامل کر لے۔ اللہ تعالیٰ حق بات کو پڑھنے، سمجھنے، اس پر عمل کرنے اور اس کو آگے پھیلانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔